بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو میں عام طور پر استشراق، مستشرق اور مستشرقین کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، لہٰذا مناسب سمجھا کہ اس موضوع پر اہم گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں۔ اسلام کے ابتدائی دور سے یہود و نصارہ کی سازشیں شروع ہو چکی تھیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کا سلسلہ بھی صدیوں تک جاری رہا۔ اس دوران اس بات پر بھی غور و خوض کیا جاتا رہا کہ ان صلیبی جنگوں اور مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی تمام تر کوششیں اور کاوشیں کامیاب کیوں نہیں ہو رہی۔ اس غور و خوض کے لیے مختلف عالمی کانفرنسیں بھی منعقد کی گئیں، جن میں طے کیا گیا کہ مسلمانوں کے اندرونی حالات معلوم کیے جائیں اور ان کی روشنی میں معرکہ آرائی کی جائے۔ یہاں جو اہم بات ان کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ہماری ان تمام تر سازشوں کی ناکامی کی وجہ مسلمانوں کا کچھ چیزوں کے ساتھ گہرا لگاؤ ہے، جن میں خاص طور پر قرآن کریم سے مسلمانوں کی وابستگی، احادیث شریفہ سے مسلمانوں کی وابستگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری عقیدت و محبت، اسلامی تاریخ سے مسلمانوں کی وابستگی اور اسلامی تہذیب و تمدن سے ان کا تعلق۔ 18ویں صدی میں مشرقی دنیا کے اسلامی ممالک ان کی زبان، ان کے علوم، ان کی تہذیب و ثقافت اور ان کے معدنی وسائل کی بابت معلومات حاصل کرنے کا منظم سلسلہ شروع ہوا، جس کا مرکز لندن اور پیرس تھا۔ ان مشرقی اقدار کا علم حاصل کرنے والوں کو مستشرق اور اورینٹلسٹ کہا گیا۔ ان کی اس کاوش کو استشراق اور اورینٹلزم کے نام سے جانا گیا۔ اس مستشرق کی جمع مستشرقین ہے۔ یوں یہ اورینٹلزم صلیبی جنگوں کی پلاننگ کا ایک بنیادی عنصر بن گیا۔ نیز اس کا مقصد لوگوں کو عیسائی بنانے کی پلاننگ اور اس میں عمومی اور عوامی کردار ادا کرنا تھا۔ آج کی نشست میں ہم مختصراً عرض کریں گے کہ دینی حوالے سے مستشرق کیسے تیار کیا جاتا ہے اور اس کو کیا ٹاسک دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، مسلم ممالک کی زبانیں خصوصاً عربی زبان سے گہری واقفیت حاصل کرنا تاکہ اسے لینگویج کا اسپیشلسٹ شمار کیا جائے۔ نمبر 2، قرآن کریم، احادیث شریفہ اور فقہ اسلامی کی تعلیم حاصل کرنا۔ نمبر 3، تصنیف و تالیف اور مخطوطات کی ایڈیٹنگ پر دسترس حاصل کرنا۔ نمبر 4، مسلمانوں کی تاریخ اور ان کی تہذیب و تمدن سے گہری واقفیت حاصل کرنا۔ اور اس سلسلے میں 4 باتیں آپ کی خدمت میں خاص طور پر عرض کرتے ہیں۔ مستشرقین کو جن مقاصد کے حصول کے لیے یہ تیار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کی بابت شکوک و شبہات پھیلانا۔ نمبر 2، قرآن کریم کی قراءات کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنا۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تدوین، اس کی تحریر اور اس کے رسم و ضبط کی بابت غلط فہمیاں پھیلانا تاکہ قرآن کریم سے مسلمانوں کی عقیدت و محبت، ان کے لگاؤ اور قرآن کی مرکزیت کو کمزور کیا جا سکے۔ نمبر 4، یہ تاثر دینا کہ قرآن کریم اخلاقیات کی کتاب ہے، یہ نظام حکومت کی کتاب نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کی بابت۔ اس سلسلے میں 4 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے جو مستشرق کو بطور ٹاسک اور ٹارگٹ دی جاتی ہیں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کی تدوین، ان کی حجیت اور ان کی اسنادی حیثیت پر انگلیاں اٹھانا۔ نمبر 2، یہ پروپیگنڈا کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ انبیاء کی تعلیمات سے بہت کچھ اخذ کر کے یہ احادیث لوگوں کو بتائیں اور سنائیں۔ نمبر 3، صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانا۔ نمبر 4، بعض راویان حدیث اور خاص طور پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانا۔ اب ہم آتے ہیں اسلامی تاریخ کے حوالے سے ان کو جو اہم 4 مقاصد بتائے گئے وہ کیا تھے۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ میں انسان کی فلاح و بہبود والے تمام پہلوؤں کو چھپا کر یہ تاثر دینا کہ اسلامی تاریخ میں جنگوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ نمبر 2، مسلم حکمرانوں کے عدل و انصاف، نظم و
و نسق اور ان کی خدمات کو چھپا کر ان کے کردار کو مسخ کر کے پیش کرنا۔ نمبر 3، اسلامی تاریخ میں رونما ہونے والے بعض واقعات کو نئے سرے سے اجاگر کر کے اختلاف و انتشار پیدا کرنا۔ نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی بابت بعض خود ساختہ اعتراضات اچھالنا جن کے علمی جوابات بارہا دیے جا چکے۔ نمبر 5، اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے مستشرق کو جو ٹارگٹ دیے گئے وہ درج ذیل تھے۔ اس سلسلے میں ہم 5 ٹارگٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ یہ سابقہ ادیان سے ماخوذ ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں میں قومیت، لسانیت، علاقائیت، وطنیت، فرقہ واریت اور گروہی تعصبات کو اجاگر کرنا۔ نمبر 3، گمراہ فرقوں کو جنم دینا اور ان کی پشت پناہی کرنا۔ نمبر 4، اسلامی تحریکوں کو دبانا اور من مانی تحریکوں کو اجاگر کرنا۔ نمبر 5، اسلامی ملکوں میں مقامی سطح پر کام کرنے والے اسکالرز، رائٹرز، اینکرز، مقرر اور بعض علماء سو کی مالی و اخلاقی مدد کر کے ان سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کام لینا اور ان سے اسلام کی من مانی تشریح کرانا۔ اس سلسلے میں مستشرقین کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس میں 5 باتیں خاص طور پر ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ نمبر 1، عالمی یونیورسٹیوں میں ان مستشرقین کو اسلامک اسٹڈیز اور عربک اسٹڈیز کے اسپیشلسٹ کی حیثیت سے پرنسپل، پروفیسر اور ریسرچ اسکالر متعین کرا کے ان سے اپنے مشن کی تکمیل کرانا۔ نمبر 2، علاقائی مسائل اور مقامی زبانوں سے واقفیت کی بنیاد پر یہ لوگ فارن افیئر اور سفارت خانوں میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ نمبر 3، یہ اورینٹلسٹ مستشرق خفیہ ایجنسیوں اور جاسوسی اداروں کے تھنک ٹینک ہوتے ہیں اور وہاں رہ کر یہ اپنے مشن کی تکمیل کرتے ہیں۔ نمبر 4، غریب ممالک کو قرضہ دینے کے بعد ان مستشرقین کو ماہرین کے نام پر مجبوراً وہاں بڑے بڑے عہدوں پر لگوایا جاتا ہے اور ان کو اختیارات دلوا کر ان سے کام لیا جاتا ہے۔ نمبر 5، ان مستشرقین کو بعض ممالک میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے، جبکہ بعض مواقع پر یہ مستشرق اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے ان معاشروں میں اپنا مشن مکمل کرتے ہیں۔ قدیم اور معاصر تاریخ سے واقف اور مطلع شخص پر مخفی نہیں ہے کہ جب بھی کسی ملک پر استعمار کا قبضہ ہوتا ہے تو فوراً وہاں ایسے ہی لوگوں کے ذریعے مسیحیت کی تحریک اور تبلیغ شروع کرا دی جاتی ہے۔ اس ساری گفتگو کا مقصد اورینٹلسٹ مستشرق کا شکوہ ہرگز نہیں ہے، وہ دشمن ہے اور دشمن اپنے تمام تر حربے آزماتا ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم بھی اپنے دوست اور دشمن کی پہچان کریں، دشمن کے طریقہ واردات کو سمجھیں اور اپنی اپنی سطح پر اپنے اپنے وسائل کے مطابق پلاننگ کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ نیز اپنے ماحول اور معاشرے میں ایسے لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کریں جو ہم میں رہ کر مستشرقین کی زبان بولتے ہیں اور ان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے کام کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں اسلام کے نام پر استشراقی افکار پھیلاتے ہیں۔